تو مشہور ہے 1,24,000 یا جتنے بھی انبیاء مرسلین تشریف لائے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے تھے، برحق تھے، عظمتوں والے تھے، شان والے تھے۔ ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور سب کی تعظیم اپنے لیے واجب سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے قرآن کریم میں وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو۔ تمام نبیوں اور رسولوں کی تعظیم ہم پر واجب ہے، ہم سارے نبیوں کی تعظیم کرتے ہیں اور کسی نبی کی بھی توہین کفر سمجھتے، کوئی کسی نبی کی بھی توہین کرے تو ہمارے نزدیک یہ کفر ہے، کیونکہ ہم سب رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور سب رسولوں کو واجب التعظیم سمجھتے ہیں۔ میں نے جو آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، انہوں نے جب اپنی نبوت اور رسالت کے فرائض انجام دیے اور اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچائے تو لوگوں نے ان کی شان میں گستاخیاں کی، بے ادبیاں کی، نہایت ہی نازیبا اور ناقابل برداشت کلمے کہے۔ تو قرآن پڑھنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی کسی نبی کی شان میں گستاخی کی گئی، اس گستاخی کا جواب اس نبی نے خود دیا۔ یہ صرف نبی کریم علیہ السلام کا مقام ہے، نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان ہے کہ آپ کی شان میں جب بھی کافروں نے گستاخی اور بے ادبی کی تو اس کا جواب نبی کریم علیہ السلام نے خود نہیں دیا، بلکہ آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اس مضمون کو آیات قرآن کی روشنی میں سننے، پھر میں نتیجہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم رسول ہیں، جلیل القدر پیغمبر۔ جب وہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنی قوم تک اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچائے تو قوم نے کیا کہا؟ قوم کہنے لگی اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اِنَّا لَنَرَاكَ، بے شک ہم ضرور دیکھتے ہیں تجھے فی ضلال مبین، شدید گمراہی میں۔ قوم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہم تجھے صحیح طور پر گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ پیغمبر کو گمراہ کہنا کتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ جب نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ گستاخی کی، نوح علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم تجھے صریح طور پر گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں، تو اس کا جواب نوح علیہ السلام نے خود دیا۔ فرمایا یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ دیکھیے قوم نے نوح علیہ السلام کی شان میں جب گستاخی کی،
نوح علیہ السلام کو گمراہ کہا تو اس کا جواب نوح علیہ السلام نے خود دیا کہ اے میری قوم، میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے، جب وہ تشریف لائے قوم نے ان کی شان میں بھی گستاخی کی، اور قوم نے کیا کہا؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، قوم نے کہا کہ اے ہود، ہم تجھے یقیناً حماقت اور بے وقوفی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم گمان کرتے ہیں کہ تو ایک جھوٹا آدمی ہے، تو ایک کاذب ہے، تو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ قوم نے ہود علیہ السلام سے کہا ہم تجھے حماقت اور بے وقوفی میں مبتلا دیکھتے ہیں، اور ہم تجھے جھوٹا یقین کرتے ہیں، جھوٹا گمان کرتے ہیں کہ تو ایک جھوٹا آدمی ہے۔ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ اس کا جواب ہود علیہ السلام خود دیتے ہیں، فرماتے ہیں یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ اے میری قوم، میں حماقت اور بے وقوفی میں مبتلا نہیں ہوں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، رب العالمین کا پیغام بر ہوں، میں حماقت اور بے وقوفی میں مبتلا نہیں۔ آپ نے سنا ہود علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی گئی، بے ادبی کی گئی، تو جواب ہود علیہ السلام نے خود دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے جب نبوت و رسالت کے فرائض انجام دیے، اللہ تعالیٰ کے احکام قوم تک پہنچائے اور ان کو برائیوں سے بچنے اور جرائم سے اجتناب کرنے کی تلقین فرمائی، تو قوم نے کیا کہا؟ قوم کہنے لگی اِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ۔ اے شعیب، ہم دیکھتے ہیں کہ تو یقیناً ہم میں کمزور آدمی ہے، ضعیف آدمی۔ اگر یہ تیرے چند ساتھی تیرے ساتھ نہ ہو تو ہم پتھر مار مار کے تجھے ہلاک کر دیں۔ اے تیرے چند ساتھی تیرے ساتھ ہیں تو ان کی وجہ سے ہم نے اپنے ہاتھوں کو روکا ہوا ہے، اگر یہ تیرے ساتھ نہ ہو تو ہم تجھے سنسار کر دیں، پتھر مار مار کے تجھے ہلاک کر دیں۔ دیکھیے قوم نے کتنی بڑی گستاخی کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم کو خود جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ۔ اے میری قوم، کچھ تو خیال کرو، یہ جو میرے چند ساتھی ہیں ان سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ ان کا خیال کرتے ہو، اللہ کا خیال نہیں کرتے ہو؟ کیا یہ میرے چند ساتھی تم پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ غالب ہیں، زیادہ قوت و طاقت رکھتی ہیں کہ ان سے تو ڈرتے ہو اور اس عزیز سے، اس غالب سے، اس قوی اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہو؟ باہر صورت میں نے بتانا یہ ہے کہ جب بھی کسی نبی کی شان میں گستاخی کی گئی، اس گستاخی کا جواب اس نبی نے خود دیا۔ دیکھتے جائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام کی ٹکر تھی فرعون کے ساتھ، اور فرعون کا بادشاہ، اس کو اپنے بادشاہ ہونے کا
صاحب اقتدار ہونے کا گھمنڈ تھا، غرور تھا، تو وہ کیا کہنے لگا؟ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میں تیرے متعلق یہ گمان کرتا ہوں کہ تجھ پر جادو چل گیا ہے، کسی نے تجھ پر جادو کر دیا ہے، تو آسیب زدہ ہے، جادو کا مارا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تو موسیٰ علیہ السلام خود جواب دیتے، فرماتے ہیں انی لاظنک یا فرعون مسبورا، اور اے فرعون میں تیرے متعلق یہ گمان کرتا ہوں کہ اب تو ہلاک ہونے والا ہے، اب تیری ہلاکت اور تباہی کے دن قریب آ گئے۔ تو میرے متعلق یہ گمان کرتا ہے کہ مجھ پر جادو ہوا ہے، اور میں تیرے متعلق یہ گمان کرتا ہوں کہ تو اب ہلاک ہونے والا ہے، تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ دیکھیے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو مسحور کہا، آسیب زدہ کہا، تو اس کا جواب موسیٰ علیہ السلام نے خود دیا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اولو العزم رسول ہیں، ان آیات سے آپ حضرات پر واضح ہو گیا کہ پہلے نبیوں کی شان میں جب گستاخی کی گئی تو اس کا جواب ان نبیوں نے خود دیا۔ آئیے اب اللہ کے حبیب، درد مندوں کے طبیب، بے بسوں کے بس اور بے کسوں کے کس، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان کو دیکھیے، اور اس عظمت و شان کو سننے سے پہلے ایک بات یہ بھی سن لیجئے کہ مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مدارج اور ان کے مراتب اور ان کے فضائل پر گفتگو کر رہے۔ کوئی صحابی کہہ رہا تھا کہ حضرت آدم صفی اللہ ہے، حضرت نوح نبی اللہ ہے، کوئی کہہ رہا تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، کوئی کہہ رہا تھا موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے۔ ان کی گفتگو کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی سن رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابیوں، میں نے تمہاری گفتگو سنی ہے، بے شک آدم صفی اللہ ہے، نوح نبی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ ہے، الا وانا حبیب اللہ، لیکن آگاہ رہنا میں اللہ کا حبیب ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حبیب اللہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حبیب اللہ ہے۔ ارے آدم صفی اللہ، نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور حضرت محمد حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ بھی سن لیجئے کہ کلیم میں اور حبیب میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن پاک میں پہلے انبیاء کے تذکرے فرمائے ہیں، اسی طرح پہلی کتابوں میں ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ کا ذکر تھا۔ حضور کے اوصاف، حضور کی نعت پہلی کتابوں میں تھی۔ تو تورات شریف میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا حبیب فرمایا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا کریم میں ہوں تیرا کلیم، یا رب انا کلیموں کا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیبوں کا، فمل فرق بین الکلیم والحبیب۔ میرے مولا مجھے یہ بتا کہ کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے موسیٰ کلیم وہ ہوتا ہے جو رب کی رضا کے مطابق کرے اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کی رضا کے مطابق رب کرے. کلیم وہ ہے جو رب کی رضا کے مطابق کرے اور حبیب وہ ہے جس کی رضا کے مطابق رب کرے. بعض لوگ جو نہیں سمجھتے وہ یہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو حد سے بڑھا دینے والی بات ہے. بھلا رب بھی کسی کی رضا کے مطابق کرتا ہے. اگر رب نبی کریم کی رضا کے مطابق کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب تعالیٰ تو نبی کریم کا مطیع ہو گیا کہ جس طرح نبی کریم کی رضا ہوئی اگر رب اسی طرح کرتا ہے تو پھر رب تو تابع ہو گیا مطیع ہو گیا. یہ ان کی ناسمجھی کی دلیل ہے. رب تبارک و تعالیٰ کسی کا تابع نہیں کسی کا مطیع نہیں سب اس کے مطیع ہیں. لیکن اگر رب تعالیٰ نبی کریم کی رضا کے مطابق کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم اس کے حبیب ہیں نبی کریم اس کے بہت پیارے ہیں اور اللہ تعالیٰ نبی کریم پر بڑا مہربان ہے. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ معاذ اللہ رب تعالیٰ مطیع ہو گیا. میں اس کی دلیل پیش کرتا ہوں. آپ کا کوئی بیٹا ہو جو آپ کو بہت پیارا ہو اس قسم کی مثالیں سمجھنے سمجھانے کے لیے دی جاتی ہیں. اس قسم کی مثالوں کو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اچھے نسبت خاک راب عالم پاک. آپ کا بیٹا ہو جو آپ کو بہت پیارا ہو بہت عزیز ہے اور وہ کہیں ابا جان مجھے فلاں چیز لے دیجیے ابا جان مجھے فلاں چیز لے دیجیے تو جو کچھ وہ مانگتا جائے آپ اس کو لے کر دیتے جائیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ اس کے مطیع ہو گئے ہیں آپ اس کے تابع ہو گئے ہیں. جس طرح وہ چاہتا ہے اسی طرح آپ اگر کرتے جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے بیٹے کے مطیع ہو گئے یا تابع ہو گئے بلکہ دیکھنے والا اس سے یہ مطلب نکالے گا کہ یہ بیٹا اپنے باپ کو اتنا عزیز اور پیارا ہے کہ باپ اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے اور اس کا دل توڑنا گوارا نہیں کرتا. یہ باپ کے مشفق بہت زیادہ مہربان ہونے کی دلیل ہے. اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ باپ اپنے بیٹے کا مطیع ہو گیا یا تابع ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی رضا اللہ کی رضا کے خلاف ہوتی ہی نہیں تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر رضا اللہ کی رضا کے مطابق ہوتی تھی چونکہ ان کی کوئی رضا ناجائز یا اللہ کی رضا کے خلاف ہوتی ہی نہیں تھی. حضور وہی چاہتے تھے جو اللہ چاہتا تھا اور اللہ وہی چاہتا تھا جو حضور چاہتے تھے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں جن لوگوں کو اس قسم کی باتیں سن کر وہم یا شک پڑ جاتا ہے وہ حضور کے مرتبے اور مقام کو نہیں سمجھ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابیوں یاد رکھنا میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں. اب ذرا حبیب کی شان سنیے اور مقام حبیب کو دیکھیے. جس وقت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ فرمایا اور فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. جب حضور نے فرمایا انی رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کافروں نے کیا کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کافروں نے کہا تو رسول نہیں ہے تو اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے. مرسل کے معنی ہے بھیجا ہوا اور مرسل کے معنی ہے بھیجنے والا. اللہ مرسل ہے حضور مرسل ہے اللہ کے
بھیجے ہوئے، تو کافروں نے کیا کہا؟ لستا مرسلا، تو اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے، تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ جب کافروں نے یہ کہا کہ تو مرسل نہیں ہے تو سرکار دو عالم اس کا جواب نہیں دیتے۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تو خاموش رہ، تیری طرف سے میں جواب دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے ساری مخلوقات کے سردار، مجھے قسم ہے حکمت والے قرآن کی، بے شک تو مرسلین میں سے ہے۔ یہ کافر جو کہتی ہیں لستا مرسلا تو ان کی بات غلط ہے۔ میں خالق و مالک اپنے کلام پاک کی قسم کھا کے فرماتا ہوں کہ تو مرسلین میں سے ہے اور ہمارے بھیجے ہوں میں سے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ دیکھیے کافروں نے کہا تم مرسل نہیں، جواب حضور نہیں دیتے، حضور کی طرف سے کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ کے جواب دینے کا انداز دیکھیے، پہلے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شان بیان فرماتا ہے یاسین، اس کا ترجمہ مفسرین نے لکھا ہے اے سید، اے سردار، اے مخلوقات کی آقا، والقرآن الحکیم، قسم قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، بلا شبہ یقیناً تو مرسلین میں سے ہے، ہمارے بھیجے ہوئوں میں سے۔ اللہ جواب دیتا۔ اور سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں جو خاندان قبیلے آباد تھے ان کو بلایا، خود سرکار دو عالم کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ صفا پہاڑی ہے نا، صفا مروہ، صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور بلانا شروع کر دیا کہ اے قبیلوں، خاندانوں، اے میرے رشتہ داروں، اے غالب کی اولاد، اے عبد المطلب کی اولاد، اے ہاشم کی اولاد، سب آ جاؤ، جمع ہو جاؤ۔ سب جمع ہو گئے۔ حضور پہاڑی کے اوپر کھڑے ہیں اور لوگ پہاڑی کے نیچے کھڑے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتی ہیں اے مکے والو، اے میرے خاندان اور میرے قبیلے کے لوگوں، میں نے 40 برس تمہارے اندر گزارے ہیں اور تم نے بڑی گہری نظر سے، بڑے قریب سے میرے شب و روز کو دیکھا ہے، میرے حالات، میرے کردار کا جائزہ لیا ہے۔ 40 برس تک تم نے بڑے قریب سے میرے کریکٹر کو دیکھا ہے، بتاؤ میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے یا پایا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ قوم کا بچہ بچہ تجھے صادق مانتا ہے، تو سچا ہے، تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ فرمایا تم لوگ میرے پاس امانتیں رکھتے ہو، بولو میں نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت کی؟ انہوں نے کہا تیرے جیسا امانت دار تو ہم نے کوئی دیکھا ہی نہیں، قوم کا بچہ بچہ تجھے امین کہتا ہے۔ فرمایا تم نے میرے ساتھ لین دین بھی کیا ہے، کاروبار بھی کیا ہے، بولو میں نے کبھی بددیانتی کی یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا؟ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ میں نے کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، کبھی بددیانتی کا مظاہرہ کیا ہو؟ انہوں نے کہا تیرے جیسا دیانتدار، تیرے جیسا ایماندار، تیرے جیسا بااصول انسان ہم نے نہیں دیکھا۔ فرمایا میں نے 40 برس تمہارے اندر گزارے ہیں، بھرپور جوانی کا زمانہ تمہارے اندر گزارا ہے،
بتاؤ میں نے کبھی کسی کی بہو بیٹی کی طرف ٹیڑھی نظر کر کے دیکھا؟ انہوں نے کہا تیرے جیسا شرم و حیا والا تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں، تو کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا والا ہے، ہم نے تیرے جیسا پاک دامن پاک باپ شرم و حیا والا نہیں دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، بددیانتی نہیں کرتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، تو بس یہ بھی جان لو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ پتھروں کے مجسمے، یہ دیوتے جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے گھڑ لیا ہے اور سجا رکھا ہے، جن کو تم معبود مانتے ہو، لائق پرست سمجھتے ہو، یہ پتھروں کے مجسمے عبادت کے لائق نہیں ہیں، یہ معبود نہیں ہے، یہ محض پتھر ہیں، یہ سب کے سب مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، مکھی بنانا کیا مکھی اڑا بھی نہیں سکتے، تو تم ان کو معبود مانتے ہو، لائق عبادت سمجھتے ہو، ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہو، ساری کائنات کا نظام ان کے ہاتھوں میں تصور کرتے ہو، تو یاد رکھو یہ محض پتھر ہیں، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عبادت کے لائق وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کا نظام ہے، جس کے حکم سے روزانہ سورج وقت پر نکلتا ہے، وہ ہے عبادت کے لائق، اس کا نام ہے اللہ اور میں اس کا رسول ہوں، مجھے اس نے تمہاری ہدایت کے واسطے بھیجا ہے۔ تو تم سب کے سب کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، اللہ کو معبود برحق سمجھو، صلاۃ آ جاؤ گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم میری تعلیم میری ہدایت پر ایمان نہیں لاؤ گے تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ پہاڑی کے اس طرف ایک ایسا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اگر تم میری باتوں پر یقین نہیں کرو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، میرے کہنے کے مطابق نہیں کرو گے تو وہ لشکر تم پر حملہ آور ہوگا، اور تم جانتے ہو کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو اس بات کی بھی تم تصدیق کرو گے، لہذا کلمہ پڑھو اور ایمان لاؤ۔ نبی کریم کے چاچا ابو لہب نے کہا تبا لک، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے ہمیں اس واسطے آج جمع کیا تھا۔ ابو لہب نے کہا ہے محمد تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، کیا تو نے ہمیں آج اس واسطے جمع کیا تھا کہ ہم سب تیرا کلمہ پڑھ لیں اور تجھے اپنے آقا مان لیں اور اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ جب ابو لہب نے یہ کہا کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضور نے اس بے ادبی اور گستاخی کا کوئی جواب نہیں دیا، مگر اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کرے، اس میں تو حبیب کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جبریل امین تشریف لائے اور آیتیں لے کر آئے، ذرا ان آیتوں کا انداز دیکھیے، آیتوں کا تیور دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا غصہ اور کتنا غضب آیا۔ اللہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ اللہ، ذرا غضب دیکھیے،
اور غضب میں ڈوبی ہوئی ان آیتوں کے تیور دیکھیے کہ ابو لہب نے صرف اتنا کہا تھا کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، کیا تو نے ہمیں آج اس واسطے دونوں کیا؟ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ابو لہب نے نبی کریم سے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹے، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کے ہاتھ سے ٹوٹے تیرے ٹوٹے، بلکہ اللہ فرماتا ہے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کا کسب دھندا اس کو نہیں بتا سکے گا، بے نیاز نہیں کر سکے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ہم ان کو بھٹکتی بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں کی نظر کر دیں گے، جہنم کی آگ کے شعلوں کے اندر اس کو ڈال دیں گے، اور اس کی بیوی جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے پھرتی ہے ساتھ اس کو بھی جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے۔ ابو لہب نے گستاخی کی، جواب نبی کریم علیہ السلام نے نہیں دیا، بولو کس نے جواب دیا؟ اور اللہ نے جواب بھی بڑا سخت دیا۔ یہ نے کہا ابو لہب تجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے، میرے حبیب نے کوئی غلط بات تو نہیں نہ کہی؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کی شان میں گستاخی کرنے والے اب تو جاتا کدھر ہے؟ سن لے، یہ میرے حبیب کا معاملہ ہے، میرے حبیب کے ہاتھ کیوں ٹوٹے؟ میرے حبیب کے ہاتھ تو میرے ہاتھ ہے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے تو تباہ ہو برباد ہو جائے ہلاک ہو جائے، ہم قریب ہم تجھے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیں۔ اللہ کا غضب دیکھیے اور اللہ کا جلال دیکھیے۔ یہاں ایک بات کرتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ پہاڑ کے اس طرف ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو تم اس بات کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا کریں گے، کیونکہ تو نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ تو یہاں بعض پڑھے لکھے حضرات وہ خیال کر سکتے ہیں کہ پہاڑ کے اس طرف فی الحقیقت کوئی لشکر تو تھا نہیں، فی الحقیقت پہاڑ کے اس طرف کوئی لشکر نہیں تھا جو ان پر حملہ کرنے والا تھا۔ تو پھر سرکار کے فرمان کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے متعلق میں عرض کروں، میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ میں ہوں پہاڑی کے اوپر، میں ہوں بلندی پر، اور جو بلندی پر ہوتا ہے اس کی نظر ادھر بھی ہوتی ہے ادھر بھی ہوتی ہے، اور جو پستی میں ہوتا ہے بلندی میں نہیں ہوتا، بلندی پر نہیں ہوتا، پہاڑی کے اس طرف ہوتا ہے، وہ اس طرف کے حالات واقعات کو تو دیکھتا ہے، مگر پہاڑی کے اس طرف کے حالات اور واقعات کو نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کے راستے میں پہاڑی حائل ہوتی ہے، اور جو پہاڑی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے وہ جس طرح ادھر دیکھتا ہے اسی طرح ادھر بھی دیکھتا ہے۔ تو سرکار کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نبوت کے بلند مقام پر کھڑا ہوں، تم نبوت کے مقام پر نہیں ہو۔ میں جس طرح دنیا کو دیکھتا ہوں اسی طرح آخرت کو بھی دیکھتا ہوں، جس طرح دنیا کو دیکھتا ہوں پہاڑ کے اس طرف دیکھتا ہوں اسی طرح ادھر بھی دیکھتا ہوں۔ میری ایک نظر دنیا پر ہے تو دوسری نظر آخرت پر ہے۔ تو میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے، میری ہدایات اور تعلیمات پر عمل نہیں کرو گے، تو اس طرف یعنی آخرت میں اللہ نے تمہارے واسطے عذاب تیار کیا ہے، اور وہ عذاب کے فرشتے تمہیں عذاب کرنے کے واسطے، تم پر حملہ کرنے کے واسطے تیار کھڑے ہیں۔ یعنی اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارے واسطے آخرت کا عذاب تیار ہے۔ تو سرکار کا فرمان واقعے کے خلاف نہیں تھا۔ سرکار کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ میں نبوت کے اس بلند مقام پر ہوں
کہ میں دنیا کو بھی دیکھتا ہوں آخرت کو بھی دیکھتا ہوں اور تم صرف دنیا کو دیکھتے ہو آخرت کو نہیں دیکھتے. اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر میری ہدایات اور تعلیمات پر عمل نہیں کرو گے تو آخرت کا عذاب اور آخرت کے فرشتوں کا لشکر تم پر حملہ کرنے اور تمہیں عذاب دینے کے واسطے تیار کھڑا ہے. تو سرکار کی بات واقعے کے خلاف نہیں تھی. بہر صورت بتانا یہ ہے کہ جب بھی کافروں نے گستاخی کی جواب اللہ تعالیٰ نے دیا. دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر روزانہ وحی آتی تھی. درمیان میں کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ 3 سال تک وحی نہ آئی. 3 سال تک وحی نہیں آئی. جب 3 سال تک وحی نہیں آئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے بے قرار تھے. اب وحی کیوں نہیں آتی؟ اللہ کا پیغام کیا نہیں آتا؟ وہ بھی حسن ازل کی ایک ادا تھی. یہ طالب و مطلوب محب و محبوب کے درمیان ایک راز تھا. جو محب اپنے محبوب کو روز سلام و پیغام بھیجتا ہو تو وہ سلام و پیغام بھیجنا چھوڑ دے تو محبوب کو تشویش ہوتی ہے. محبوب کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ کیا بات ہے. مگر اصل بات یہ ہوتی ہے کہ محب یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے اشتیاق میں طلب میں محبت میں اور اضافہ ہو جائے. جذبہ محبت میں اور اضافہ ہو جائے. تو یہ حسن ازل کی ایک ادا تھی. وہ یہ چاہتے تھے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی طلب میں اشتیاق میں محبت میں اور اضافہ ہو جائے, طرف زیادہ ہو جائے, جذبہ بڑھ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے لیے سلام و پیام روک دیا. 3 سال تک وہی نہ آئی. اور دشمن کو تو بہانا چاہیے. کوئی بدرا بہانا ہے دشیار ہیں. جو دشمن ہوتے ہیں مخالف ہوتے ہیں ان کو تو کوئی نہ کوئی بہانا چاہیے. ان کے ہاتھ بہانا آ گئے. انہوں نے اسی چیز کو دلیل اور بہانا بنا کے کیا کہنا شروع کر دیا. کہنے لگے ان محمدن ودعہ ربہ وقلا. بے شک محمد کو اب اس کے رب نے چھوڑ دیا. اب وہ سلام و پیام نہیں بھیجتا. اور کیوں نہیں بھیجتا؟ وقلا ہو, وہ اس سے بیزار ہو گیا ہے. اب محمد کا رب محمد سے بیزار ہو گیا ہے, ناراض ہو گیا ہے اور اس نے محمد کو چھوڑ دیا ہے. پہلے روز سلام و پیام آتا تھا, اب نہیں آتا کیونکہ اب رب ناراض ہو گیا, بیزار ہو گیا ہے اور اس نے چھوڑ دیا ہے. اللہ اکبر. جب کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب رب ناراض ہو گیا ہے, اس نے چھوڑ دیا ہے, بیزار ہو گیا ہے, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا رنج پہنچتا تھا کہ میں تو رب کا محبوب ہوں, میں تو رب کا حبیب ہوں. اور یہ کہتے ہیں کہ رب نے اپنے حبیب کو چھوڑ دیا اور وہ اپنے حبیب سے بیزار ہو گیا. جب کافروں نے یہ بات کہی مگر سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا. سرکار نے جواب نہیں دیا. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تو نے جواب نہیں دینا, تیری طرف سے میں جواب دوں گا. اللہ تعالیٰ نے سورت اتاری. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اللہ فرماتا ہے والضحیٰ, قسم ہے چڑے دن کی, روشن دن کی, واللیل اذا سجا, اور قسم ہے رات کی جب وہ خوب چھا جاتی ہے. ما ودعک ربک وما قلی, میرے حبیب تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں, نہ وہ تجھ سے بیزار ہوا ہے. ذرا غور کرو,
یہ جو اللہ نے فرمایا والضحا، قسم ہے روشن دن کی، اس دن سے مراد کون سا دن ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ کنایا ہے چہرہ مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم، ضحا سے مراد ہے چہرہ مصطفیٰ، اور واللیل سے مراد ہے سرکار کی پیاری پیاری زلفیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث بھی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں اور دیگر مفسرین نے تفاسیر کے اندر لکھا ہے، اور وہ اشارہ ہے اس طرف، اللہ فرماتا میرے محبوب تو اپنے چمکتے ہوئے روشن چہرے کو تو دیکھ، اور اس چمکتے ہوئے چاند اور سورج جیسے روشن چہرے پر جو کالی کالی پیاری پیاری زلفیں سجی ہوئی ہیں، ان زلفوں کو تو دیکھ، تو ایسا محبوب ہے کہ تیری خاطر میں نے کل کائنات کو پیدا کیا ہے، تو نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، بھلا تو اس لائق ہے کہ تجھے چھوڑ دیا جائے؟ پیارے تو اپنے حسن و جمال کو تو دیکھ، تو بھلا ایسا ہے کہ تجھ سے بیزار ہوا جائے؟ تیرے روشن چہرے کی قسم اور تیری پیاری پیاری زلفوں کی قسم، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے، نہ وہ تجھ سے بیزار ہوا۔ یہ کافر جو بکواس کرتے ہیں کرتے رہے، تیرے رب نے نہیں تجھے چھوڑا، نہ وہ تجھ سے بیزار ہوا، یہ غلط کہتے ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ کافروں نے یہ کہا تھا کہ پہلے تو محمد کے دن اچھے تھے، وقت اچھا تھا کیونکہ اللہ روز سلام اور پیام بھیجتا تھا، تو اب اللہ نے سلام و پیام بھیجنا چھوڑ دیا، تو اب اس کے برے دن آ گئے۔ پہلے وقت اچھا تھا تو اب برا وقت آ گیا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے حبیب تیرے واسطے ہر آنے والی گھڑی، ہر گزری ہوئی گھڑی سے بہتر اور افضل ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، انہوں نے کیا کہا تھا کہ اب وقت برا آ گیا، تو اللہ فرماتا ہے میرے پیارے تم پر تو برا وقت آ ہی نہیں سکتا، تیرے واسطے تو ہر آنے والی گھڑی، ہر گزری ہوئی گھڑی سے بہتر اور افضل ہے۔ تو یہ کافر جو کہتے ہیں نا کہ اب برا وقت آ گیا ہے، پیارے تجھ پر کوئی برا وقت آ ہی نہیں سکتا، تیرے واسطے ہر آنے والی گھڑی، ہر گزری ہوئی گھڑی سے بہتر اور افضل ہے۔ اور یہ تو کہتے ہیں نا کہ رب نے سلام و پیام دینا بند کر دیا ہے۔ سلام و پیام کیا چیز ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ سلام و پیام کیا محبوب، ہم اتنا دیں گے، اتنی عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا، جب تک تو راضی نہیں ہوگا ہماری عطا کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ذرا یہ بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ حضور کی طرف سے جواب دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ جواب کس انداز سے دیتا ہے، کتنی اس میں محبت ہے، محبوب سے کتنا پیار ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم کی حیثیت صرف ایک پیغام بر کی نہیں تھی، جیسا کہ آج کل لوگ کہتے ہیں نبی کریم کی بس ڈیوٹی یہ تھی کہ اللہ کے احکام ہم تک پہنچا دیں۔ وہ ایک کاشف کی حیثیت رکھتے تھے، اللہ کے احکام اور اللہ کا پیغام پہنچانے کے واسطے آئے تھے، وہ انہوں نے پہنچا دیا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صرف پیغام بر ہی نہیں تھے بلکہ اللہ کے حبیب بھی تھے، اللہ کے پیارے بھی تھے۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو ان سے کتنا پیار ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی کتنی عظمت و شان کا اظہار فرماتا۔ اور دیکھیے، سنتے جائیے، بڑی پیاری پیاری باتیں آگے آئیں گی، ذرا غور کے ساتھ سنو۔ ایک شخص تھا مکہ مکرمہ میں، اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ، بڑا دشمن تھا حضور کا۔ اس نے حضور کو پاگل کہا، معاذ اللہ، کیا کہا؟ پاگل۔ آپ پاگل کو کیا کہتے ہیں؟
محض اس میں ولید بن مغیرہ نے معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون یعنی پاگل دیوانہ کہا. حضرت مولانا چودھری صاحب تو ماشاء اللہ تو انگریزی بولتے ہیں. میں بھی 2-4 سال یہاں رہوں تو میں بھی بولنے لگ جاؤں اور یہ کسر نکل جائے. کیونکہ میں نے سنا ہے کہ پہلے ہمارے ایک اور مولانا صاحب ہیں یہاں، جب وہ آئے تھے تو بالکل وہ میری طرح انگریزی نہیں جانتے تھے. اب وہ بھی انگریزی بولتے ہیں. 40 سال سے بالکل نہیں بولتے، پیدا ہوا پھر تو بڑا محلہ توڑا ہے. نہیں خیر، وہ یہاں جو پیدا ہوئے ہیں 40 سال سے وہ تو نہیں بولتے ہوں گے، لیکن اگر میں رہوں تو 3-4 سال میں ہی لگ جاؤں بولنے. اتنی تو بول لوں جتنا گزارا ہو جائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ولید بن مغیرہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ مجنون کہا، یعنی پاگل دیوانہ. کیا کہنے لگا؟ اللہ نے اس کا قول قرآن میں بیان فرمایا. کہنے لگا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. اے وہ شخص جس پر ذکر اترتا ہے، جس پر قرآن اترتا ہے، انک لمجنون، بے شک تو یقیناً مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے. نقل کفر نہ بات. دیکھیے کتنی بڑی گستاخی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بے ایمان نے پاگل کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا. حضور میں کوئی جواب نہیں. لیکن اللہ کیسے برداشت کرے جس کا حبیب ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور آیتیں دے کر بھیجا. پہلے تو اپنے حبیب کی عظمت و شان بیان فرمائی اور پھر جو اس کی گت بنائی ہے اور اس کا پردہ فاش کیا ہے اور اس کو جو رب نے جلیل کیا ہے وہ سنیے ذرا غور سے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. نون والقلم، قسم ہے نون کی اور قسم ہے قلم کی. وما یسطرون، اور قسم ہے قلم پہ لکھے کی. جو قلم لکھتی ہے، قلم جو لکھتا ہے اس کی قسم. اللہ فرماتے نون، قسم ہے قلم، قسم ہے نون کی. نون سے مراد کیا ہے؟ نون کے لغوی اور لفظی معنی ہے دوات کے. دوات آپ جانتے ہیں جس میں ایک ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے دوات کی قسم، والقلم، اور قلم کی قسم، وما یسطرون، اور اس کی قسم جو قلم لکھتا ہے. کیا مطلب؟ مفسرین فرماتے ہیں جس طرح نون دوات کو کہتے ہیں اسی طرح نون اللہ تعالی کے ناموں میں ایک نام ہے. تو نون سے مراد ہے اللہ اور قلم سے مراد ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی قسم اور اے حبیب مجھے تیری قسم، میں علم دینے والا، تو علم لینے والا. جس طرح قلم دوات سے روشنائی لیتا ہے اور پھر روشنائی لے کر آگے اس قلم سے لکھا جاتا ہے اور وہ قلم کاغذ پر، پیپر پر، صفحے کرتاس پر الفاظ اور حروف بکھیرتا ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے اپنی ذات کی جس نے علم دیا، اور محبوب مجھے قسم ہے تیری ذات کی جس نے علم دیا، اور مجھے قسم ہے تیرے کلمات کی جو
کلمات تیری زبان سے ادا ہوتی ہیں، جو کلمات اس قلم سے نکلتی ہیں، مجھے قسم ہے ان کلمات کی جو تیرے کلمات کو سنے گا، تیرے ارشادات کو سنے گا، تیرے فصیح بلیغ خطبات کو سنے گا، وہ تجھے کبھی پاگل اور دیوانہ خیال نہیں کرے گا۔ بڑا پاگل اور دیوانے بھی ایسی باتیں کرتی، تیری باتیں حکیمانہ، تیرے ارشادات عارفانہ عالمانہ، بڑے بڑے فصیح و بلیغ تیرے سامنے گردنیں جھکا دیتے ہیں اور تیرا کلام سن کر یہ کہتے ہیں کہ آج تک ہم نے ایسا فصیح، ایسا بلیغ، ایسا عالم نہیں سنا۔ تو یہ جو بکواس کرتا ہے کہ یہ پاگل ہے، اس کی بکواس ہے۔ جو تیرا کلام سنتا ہے وہ کبھی یہ خیال نہیں کر سکتا کہ تو دیوانہ ہے، کیونکہ دیوانے ایسی عالمانہ اور حکیمانہ باتیں نہیں کیا کرتے۔ تیرا تو کلام ہی لوگوں پر یہ ظاہر کر دے گا کہ تیرے جیسا حکیم کوئی نہیں، تیرے جیسا امیر کوئی نہیں، اور تیرے جیسا عارف کوئی نہیں۔ میرے محبوب، تو میری معرفت اور میرے علم کا ذریعہ ہے۔ میں نے اپنا علم تیرے ذریعے، اپنی معرفت تیرے ذریعے، اپنا کلام تیرے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی علم بالقلم، وہ اللہ جس نے سکھایا ہے قلم کے ذریعے سے۔ علم جس نے سکھایا بالقلم، قلم کے ساتھ۔ تو بولو اللہ تعالیٰ نے کون سی قلم پکڑی ہوئی ہے جس کے ذریعے سے وہ سکھاتا ہے لوگوں کو؟ اللہ کے ہاتھ میں کون سا قلم ہے اور وہ کس طرح لکھ کے قلم کے ذریعے سے ہمیں سکھاتا ہے؟ تو قلم سے مراد حضور ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس طرح لکھنے والا اپنا معافی ضمیر قلم کے ذریعے سے صفحہ کرتاس پر بکھیرتا ہے، اسی طرح میں نے بھی اپنا علم و عرفان اور اپنے احکام اپنے حبیب کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائے اور لوگوں کو سکھائے۔ تو پہلے تو اللہ نے اپنے حبیب کی شان بیان فرمائی کہ میرے حبیب تیری عارفانہ، تیری حکیمانہ، تیرے عالمانہ ارشادات سن کر کوئی دنیا کا عقل مند بھی تجھے معاذ اللہ پاگل وغیرہ خیال نہیں کرے گا۔ یہاں تک تو تھی حضور کی شان۔ اب جس نے حضور کو پاگل کہا، دیوانہ کہا معاذ اللہ، اس کے بارے میں سنو اللہ کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ولید بن مغیرہ سے 10 عیب بیان کیے۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب اس کی بات تو نہ مانو، اس کی بات کا خیال نہ کرو۔ حلاف یہ جھوٹی قدمیں کھانے والا، مہین ایک ذلیل آدمی ہے، کوئی معزز آدمی نہیں ہے، کوئی باوقار آدمی نہیں ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا پھرتا ہے، ذلیل آدمی ہے۔ حمازن مہین حمازن مشائن، یہ تانا باز، لوگوں پر تانے کرتا ہے، تانا باز ہے، تانے دینے والا، زبان دراز، بےہودہ باتیں بکتا رہتا ہے۔ بینامیم چغل خور، چگلیاں کھاتا پھرتا ہے۔ مناع للخیر، نیکی اور بھلائی سے بہت زیادہ روکنے والا۔ معتدٍ، حد سے بڑھنے والا، اللہ کی حدوں کو توڑنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا۔ اسیم، شرابی، اسم عربی میں شراب کا بھی نام ہے، تو اسیم کے معنی ہے شرابی۔ ویسے اسم گناہ کو بھی کہتی ہے، اگر اسم کا مطلق معنی گناہ لے تو پھر ہوگا بڑا گناہگار، بڑا بدکار، برائیاں کرنے والا۔ معتدٍ أثيم عتل بعد ذلك زنيم،
اللہ نے فرمایا معبود سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہے ہی حرام زادہ، حرامی ہے یہ. جب اللہ نے یہ آیت اتاری اور غلیر کو بھی بتائی گئی کہ لے گئی تیرے بارے میں بھی آیت اتری ہے، اللہ نے تیرا پردہ فاش کر دیا ہے اور تیرے عیوب جو تھے جب اتنے آئے کہنے لگا 9 باتیں جو ہے کہ میں جھوٹی قسمیں بھی کھاتا ہوں اور ذلیل بھی ہے، حرکتیں بھی ایسی کرتا ہوں، تانا باز بھی ہوں، زبان دراز بھی ہوں اور چگلیاں بھی کھاتا ہوں، بلائیوں سے بھی روکتا ہوں. ساری باتیں ٹھیک ہے. یہ جو 10ویں بات ہے کہ میں حرامی ہوں، اب اس کا پتہ تو میری ماں کو ہے، یہ تو میں نہیں جانتا کہ میں حلالی ہوں یا حرامی ہوں. تو ڈنڈا ہاتھ میں لے لیا اور اپنی ماں کے پاس گیا، کہنے لگا آج محمد کے رب نے میرے 10 عیب بیان کیے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ میں محمد کو بھی نہیں مانتا اور محمد کے رب کو بھی نہیں مانتا، مگر یہ مجھے پتا ہے کہ وہ غلط بیانی نہیں کرتے. تو 9 باتیں جو ہیں ان کو تو میں جانتا ہوں، 10ویں کا تعلق تیرے ساتھ ہے. ڈنڈا اٹھا کے کہنے لگا سچ بتا میں حلالی ہوں یا حرامی، اگر سچ نہیں بتائے گی تو مار کے ڈنڈا تیرا بھی سر پھوڑ دوں گا اور تجھے بھی ختم کر دوں گا. وہ کہنے لگی جس کی 9 درست ہے اس کی 10ویں بھی درست ہے، جس کی 9 باتیں صحیح ہیں اس کی 10ویں بھی صحیح ہے. تو حرامی ہے، تو حلالی نہیں. آگے پھر اس نے تفصیل بیان کی، وہ میں بیان نہیں کرتا. یہاں سے علماء کرام نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جو شخص بھی حضور کی شان میں گستاخی کرے، بے ادبی کرے، ناجائز کلمات کہے، سمجھ لو حرامی ہے، کیونکہ کوئی حلالی حضور کی شان میں گستاخی نہیں کرتا. حلالی جو ہوگا وہ بد عمل ہو سکتا ہے، گستاخ نہیں ہو سکتا. جو گستاخ ہو، جو ادب ہو، سمجھ لو اس کی اصل میں فرق ہے. یہاں سے علماء کرام نے یہ مسئلہ نکالا. میرے بزرگوں اور دوستوں، اس قسم کے سینکڑوں مشاہدے ہوئے، تجربے ہوئے. جو لوگ حضور کی شان میں گستاخیاں بے ادبیاں کرتے تھے، ان کی حقیقت حال معلوم کی گئی تو آخر پتہ یہی چلا کہ یہ حرامی ہے، کیونکہ کوئی حلالی حضور کی شان میں گستاخی نہیں کرے. چاہے وہ بد عمل ہو، لیکن جب حضور کا نام آئے گا، اہل اللہ کا نام آ جائے گا، جھک جائے. ادب کرے. جو گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، یہ سمجھ لو کہ اس کی اصل میں فرق. تو میں نے بتانا یہ ہے کہ ذرا اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب سے دیکھیے کتنی محبت ہے کہ جب تک اس حرامی نے حضور کی شان میں گستاخی نہیں کی تھی، اللہ نے پردہ ڈالے رکھا. اللہ نے اس کا یہ عیب ظاہر نہیں کی. اور جب اس نے اللہ کے حبیب کی شان میں گستاخی کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف نہیں کیا، اس کا راز فاش کر دیا اور سارے مکے نے مشہور کر دیا کہ یہ حرامی ہے. معلوم ہوا کہ جو اولیاء اللہ کی اور اللہ کے پیاروں کی حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، آخر اللہ ان کا راز فاش کر دیتا ہے اور وہ 2 جہانوں میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں. دونوں جہان میں وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں. اسی واسطے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مصنوعی شریف کے اندر ایک شعر فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ گر خدا خواہد کے پردہ کس درد میلا سندر کانائے پاکاں زند. فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کا پردہ فاش کرنا چاہتا ہے، جب کسی کو لوگوں میں ذلیل کرنا چاہتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو
اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں اور اپنے پیاروں کی شان میں گستاخیاں کرنے پر لگا دیتے، پھر وہ گستاخیاں کرنے لگ جاتے۔ اللہ والوں اور اللہ کے پیاروں کی شان میں گستاخیاں کرنے لگ جاتا ہے، تو جو بھی گستاخیاں بھی ادبیاں کرے سمجھ لو کہ اب اس کا پردہ فاش ہونے والا ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیے اپنے حبیب سے کتنا پیار ہے، نہیں معاف کیا۔ تو سنو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے، 6 اولادیں حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی اور 1 بیٹا حضور کی بیوی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے ہوا۔ 4 بیٹیاں 2 بیٹے، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ جن کا لقب تھا طیب و طاہر۔ یہ 6 اولادیں تو حضرت خدیجہ کے بطن اقدس سے ہوئی۔ 1 بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ کے بدن سے ہوا، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ حضور کے 3 بیٹے حالت نابالغی میں انتقال کر گئے، ان میں سے کوئی بالغ نہیں ہوا۔ اس میں بڑی حکمت ہے، اس میں بہت سی حکمت ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ 3را بیٹا بھی انتقال کر گیا تو کافروں کو، دشمنوں کو موقع مل گیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ انہوں نے کہا کہ محمد ابتر ہو گیا ہے۔ ابتر اس کو کہتے ہیں جس کی نسل منقطع ہو جائے، جس کی پیچھے اولاد نہ رہے اور کوئی نام دینے والا نہ رہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں ابتر، اور ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں اوترا۔ حضرت مولانا صاحب ہمارے پنجاب کے رہنے والے، تو یہ پنجابی بھی جانتے ہیں، پتہ نہیں کتنے زبانیں جانتے ہیں۔ تو کافروں نے، دشمنوں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے، اب ان کے 3 بیٹے انتقال کر گئے، ان کی نسل منقطع ہو گئی، پیچھے کوئی بیٹا نہیں رہ گیا۔ تو جب ان کی نسل ہی نہیں چلے گی تو ان کا نام بھی نہیں رہے گا۔ تو انہوں نے جو گستاخی اور بے ادبی کی، دیکھیے ایک تو بیٹے کی جدائی کا صدمہ، اگرچہ ان بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے لے لیا اور اس میں بڑی حکمتیں تھیں، مگر پھر بھی حضور کے جگر کے ٹکڑے تھے اور ان کے جدا ہونے سے حضور کو رنج اور صدمہ پہنچا تھا، جیسا کہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت ابراہیم جن کی عمر 16 مہینے کے قریب تھی، جب انہوں نے وصال فرمایا تو حضور نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا، انہوں نے حضور کی گود میں دم توڑا۔ جب حضور کی آغوش میں ان کا وصال ہوا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہمیں صبر کی تلقین فرماتے ہیں اور خود آنسو بہا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے اس نے میری گود میں دم توڑا ہے، تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے صحابیوں اس طرح بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ جائے تو یہ بے صبری نہیں، انہا رحمت، یہ تو رحمت ہے، جس کے اندر ایسی کیفیت نہیں ہے وہ بڑا بے درد ہے، وہ بڑا بے رحم ہے۔ آخر یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس نے میری گود میں دم توڑا ہے، تو بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ درد ہے، یہ رحمت ہے، یہ بے صبری نہیں۔ بے صبری تو یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ مارے جائیں، منہ پر ہاتھ مارے جائیں، دان بکھیرے جائیں، گریبان پھاڑا جائے، زبان پر شکوہ اور شکایت لائی جائے، گون کیے جائیں، شور مچایا جائے، یہ بے صبری ہے۔ کسی کے غم میں یا کسی کی محبت میں بے اختیار آنکھوں میں آنسوؤں کا آ جانا یہ تو رحمت ہے، یہ تو درد ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم
تیری جدائی میں ہمارا دل مغموم ہے اور ہماری آنکھیں اشکبار ہے، لیکن ہم زبان پر ایسا کلمہ نہیں لائیں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو، ہم زبان سے وہی کلمہ ادا کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، معلوم ہوا کہ ان کے فراق اور جدائی سے حضور کو صدمہ ضرور ہوا، مگر اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ ایک تو بیٹے کی جدائی کا صدمہ اور اس پر دشمنوں کی اس قسم کی باتیں، کیا دن کی نسل ختم ہو گئی، پیچھے نام لینے والے تو نہیں رہ گئے، یہ اکثر ہے۔ ان کی باتوں سے حضور کو اور دکھ ہوا، صدمہ ہوا، مگر سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مگر اللہ کیسے برداشت کرے کہ اس کا حبیب مغموم رہے، اس کے حبیب کو صدمہ پہنچے اور دشمن کوئی بات کر کے پھر ڈٹ کے چلے جائیں، اللہ یہ کیسے برداشت کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت سورہ شریفہ نازل کی۔ جبرائیل امین سورہ کوثر کو لے کر آئے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے اے حبیب آپ کو کوثر عطا کر دیا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تیرا دشمن، اس سے بغض رکھنے والا، تیری شان میں گستاخیاں کرنے والا ہی ابتر ہے، تو ابتر نہیں بلکہ تیرا دشمن اور تیری شان میں گستاخیاں کرنے والا ابتر ہے۔ ذرا غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے اس اعتراض اور اس بات کا جواب تو حاصل نہیں دیا کہ تو ابتر نہیں، ابتر تو وہ ہے جو تیرا دشمن ہے، تو اسے دل اور عدالت رکھتا ہے۔ مگر پہلے اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو اے حبیب کوثر عطا کر دیا۔ کوثر سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد ہے حوض کوثر، جنت میں یہ ایک نہر ہے، لیکن صحیح بخاری اٹھا کر دیکھ لو، یہ 11ویں کا قول نہیں، کسی 14ویں صدی یا 13ویں صدی یا 12ویں صدی کے مفسر یا عالم کا قول نہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر کوثر کا معنی کیا گیا ہے، نبی کریم کے صحابیوں نے معنی کیا کوثر کا خیر کثیر۔ کوثر کا معنی کیا؟ خیر کثیر۔ کیا مطلب؟ کہ اے حبیب ہم نے آپ کو بے شمار بھلائیاں اور خوبیاں عطا فرمائی۔ اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق اور ربط ہے؟ کافروں نے کہا کہ ان کی نسل منقطع ہو گئی، اب پیچھے نام لینے والا کوئی نہیں رہ گیا، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ہم نے تو تجھے اتنی بلائیاں، اتنی خوبیاں، اتنے درجے، اتنے مرتبے، اتنے کمالات، اتنے فضائل عطا فرمائے ہیں، اتنے معجزات عطا فرمائے ہیں کہ جو دشمن تجھے کہتی ہے کہ نام لینے والا کوئی نہیں رہ گیا، محبوب ہم نے تو تجھے وہ درجہ مرتبہ دیا ہے کہ رہتی دنیا تک تیری عظمت و شان کے ڈنکے بجتے رہے۔ ہم نے تمہیں نبوت بھی دی، رسالت بھی دی، خلت بھی دی، محبوبیت بھی دی، حبیبیت بھی دی، ہم نے تجھے علم ظاہر بھی دیا، علم باطن بھی دیا، حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی دیا، تیری ہر خصلت کو پاک کیا، تجھے درجے دیے، مرتبے دیے، معجزات دیے، تجھے روحانی اولاد اتنی عطا فرمائی کہ قیامت تک تیرے نام لینے والے روئے زمین پر رہے۔ تیری جسمانی اولاد بھی بہت زیادہ ہوگی، تو یہ تو کہتی ہے کہ نسل منقطع ہو گئی، نام لینے والا کوئی نہیں رہ گیا۔ ہم نے تو تجھے وہ درجہ مرتبہ دیا ہے کہ محبوب فرش پر بھی تیرے چرچے ہوں گے، عرش پر بھی تیرے چرچے ہوں گے۔
عرش پر مخلوقات تیرا چرچا کرے گی، تیرا ذکر کرے گی، عرش پر عرش والے اور لامکان پر میں خالق و مالک تیرا ذکر کروں گا اور تم پر درود و سلام کے ہدیے بھیجوں گا. یہ تو کہتے ہیں اللہ اکبر. یار یہ کہتے ہیں نام لینے والا کوئی نہیں ہے رہا. معبود تیری تو یہ شان ہے کہ دنیا کی فضا پانچوں وقت تیرے نام سے معمور ہوگی. چنانچہ دیکھیے پانچوں وقت اعلان ہوتی ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ. یہاں افریقہ میں تو جو لوگ مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں وہ اذان کی آواز سنتے ہیں. اور پاکستان میں جا کر دیکھیے، عرب میں جا کر دیکھیے، محلے محلے میں مسجدیں لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہیں. پانچوں وقت فضا توحید و رسالت کے نغمے سے معمور ہوتی ہے. چاروں طرف سے آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ. بولے اس کائنات میں کوئی ایسا بھی ہے جس پہ پانچوں وقت نام کے بنتے بچتے ہوں؟ کوئی ہے؟ اور مؤذن اذان دینے والا کیا کہتا ہے؟ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں ان محمد الرسول اللہ، بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ نہیں کہتا تھے، کہتا ہے. بولے کہ کیا کر کے اس کا ہیں کہ تھے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مینارے پر چڑھو، اور پہلے تو لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے، اب لاؤڈ اسپیکر بھی آ گئے. اللہ فرماتا ہے مینارے پر چڑھ کر لاؤڈ اسپیکر میں بلند آواز سے اعلان کر کے ہیں. نیچے اتر کے چاہے منکر ہو جانا، یہاں اعلان کرتے ہیں. پانچوں وقت اللہ اعلان کرتا ہے کہ ہے. کس طرح ہے؟ تخت نبوت پر جلوہ افروز، قیامت تک حضور کی رسالت، حضور کی بات چل، کیونکہ سکہ اسی کا چلتا ہے جو تخت پر بیٹھا ہو. تو جب کلمہ رسول اللہ کا قیامت تک ہے تو ماننا پڑے گا کہ قیامت تک تخت نبوت پر جلوہ افروز. اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے. پانچوں وقت اعلان کرواتا ہے، جو منکر ہے ان سے بھی کروا لیتا ہے. کہتا ہے بلند آواز سے اعلان کر جاتے ہیں، نیچے اتر کے کیا منکر ہو جائے. اسی طرح اللہ بڑا بے نیاز ہے. بعد میں سلام نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہی کرائے مسجد میں کرو گے جی میری حضور کھڑے ہو جائے ہاتھ باندھ کے، رکوع کرو، سجدہ کرو. جب تم نے پاک ہو کر میری تسبیح تحلیل کر لی، اب تحیات بیٹھو اور پڑھو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ابھی پر سلام پر اللہ پانچوں وقت اپنے گھر میں بلا کے سلام پڑھوا لیتا ہے. مسجد میں سلام پڑھ جا، باہر نکل کے چاہے منکر ہو جانا. بڑا بے نیاز. پانچوں وقت مولانا فرماتے ہیں وہ کم وقت کھڑے تو پھر بھی نہیں ہوتے. تو جب آپ خود ہی کم وقت کہہ رہے ہیں تو نہ کھڑا ہونا کم وقتی کی دلیل ہے نا. اگر وقت والے ہوتے تو ضرور کھڑے ہوتے، جب کم وقت ہیں تو کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ پانچوں وقت پر کھڑے نہ ہوں، کھڑے نہ ہوں بے شک پڑھتے دیتے ہیں، اللہ پڑھوا لیتا ہے اور پڑھواتا بھی اپنی عبادت کے اندر ہے. کھڑا ہونا بھی فرض ہے اور قاعدہ اخیرہ جس میں سلام پھیرا جاتا ہے وہ بھی فرض. اسلام کا سب سے بڑا رکن جو نماز ہے، اس نماز کے اندر، اور نماز کا بھی وہ رکن جو واجب اور فرض ہے، اس میں اللہ پانچوں وقت سلام پڑھوا کے چھوڑتا ہے. میرا کہنا یہ تھا کہ پانچوں وقت اعلان بھی کرواتا ہے کہ اعلان کرو کہ ہے، اور پانچوں وقت سلام پڑھواتا ہے کہ میری بارگاہ میں آ کر پڑھ جاؤ، اور بارگاہ کے چاہے منکر ہو ہی جانا. تو اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ہم نے تو تجھے وہ درجہ مرتبہ دیا ہے کہ فرش پر بھی تیرا ذکر ہوگا، فرش پر بھی تیرا ذکر.
تیرے ذکر کے ڈنکے بجتے رہیں گے. یہاں ایک بڑی پیاری بات کرتا ہوں. حضور کے ذکر کا یہ عالم ہے کہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں ذکر خدا کے ساتھ ذکر رسول نہ ہو. کلمہ بھی پڑھو لا الہ الا اللہ ساتھ محمد الرسول اللہ. اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ساتھ اشہد ان محمد الرسول. نماز میں اللہ کی حمد و ثنا تو حضور پر بھی درود و سلام. خطیب منبر پر بیٹھ کے خطبہ کرتا ہے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ذکر کرتا ہے پھر اس کے بعد حضور پر درود و سلام کرتا ہے. قرآن میں جہاں اطیع اللہ ہے وہاں اطیع الرسول بھی ہے. تو حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب نے کمال کر دیا. فرماتے ہیں اذان کیا جہاں دیکھو ایمان والو اذان کیا جہاں دیکھو ایمان والو پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا. فرماتے ہیں صرف اذان ہی نہیں جہاں بھی تم دیکھو گے اللہ کے ذکر کے بعد حضور کا ذکر ہوگا. آگے ایک بڑی پیاری بات بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر اپنے ذکر کے بعد کیوں رکھا ہے. لا الہ الا اللہ پہلے محمد الرسول اللہ بعد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پہلے اشہد ان محمد الرسول اللہ بعد میں پھر نماز میں اللہ کی حمد و ثنا پہلے حضور پر درود و سلام بعد میں. یہ اللہ نے بعد میں ذکر کیوں رکھا تو اس کی حکمت بیان کرتے ہیں. پیار ہے محبت ہے عقیدت ہے. فرماتے بات یہ ہے اللہ نے بعد میں اس لیے ذکر رکھا ہے کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہونے کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہونے تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا. ہر جگہ ذکر خدا کے ساتھ ساتھ ذکر رسول. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آ جائے یا میرے جانے کے بعد کوئی خیال ڈال دے تو جہاں تو ذکر نہیں ہے کہ جہاں ہمارے حضرت مولانا تشریف فرما ہے اور وہ جہاں بیٹھے ماشاء اللہ پورے ساؤتھ افریقہ کو کور کر سکتے ہیں. تو جہاں ہمارا کوئی عالم ہوتا ہے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے ہمارا کوئی عالم وہاں بیٹھا ہے. اللہ کا فضل ہے. یہ تو آپ رات کی محبت ہے آپ نے مجھے بلا لیا ہے ورنہ ان کے ہوتے ہوئے میری تو کوئی خاص ضرورت نہیں. میں بھی آ گیا کہ چلو مولانا کی مسجد بھی دیکھائیں گے. پہلے دن آئے تھے ایئرپورٹ پر اس کے بعد آئے ہی نہیں ہے. تو انہوں نے وجہ بیان کی ہے کہ بیمار ہو گئے کہ اللہ ان کو سلامت رکھے یہ نہیں آئے تو ہم خود چل کر آ گئے. تو میں عرض کر رہا ہوں ذرا غور سے سنیے توجہ سے سنیے. ہو سکتا ہے کہ کوئی خیال ذہن میں ڈال دے کہ مولوی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ ذکر خدا کے ساتھ ذکر رسول ہے مگر ایک جگہ ایسی ہے جہاں اللہ کا ہی ذکر ہوتا ہے اللہ کا ہی نام لیا جاتا ہے وہاں رسول کا نام نہیں لیا جاتا. وہ کون سی جگہ ہے کہ جب بکرے کو ذبح کرتے ہیں چھری دیر کے اس کی گردن پر تو کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر. وہاں تو حضور کا نام نہیں لیا جاتا. اور تم کہتے ہیں ہر جگہ ذکر خدا کے ساتھ ذکر رسول ہے. تو دیکھو جب چھری پھرتی ہے وہاں تو ذکر رسول نہیں ہے. تو اسی واسطے تو نہیں ہے کہ وہاں چھری پھر رہی ہے. ارے میاں دیکھو تم جب چھری پھیرتی ہو بکرے کی گردن پر یا مرغے کی گردن پر تو کیا کہتے ہو بسم اللہ اللہ اکبر. وہاں پوری بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے. یہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر. پوری بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ رحمان اور رحیم کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ رحمان اور رحیم ہے یا نہیں؟ اور بسم اللہ پوری بھی نہیں پڑھنے کا حکم ہے. صرف یہ کہو بسم اللہ ہے اللہ اکبر.
اللہ فرماتا ہے جب کسی کی گردن پر چھری چلاؤ تو اس وقت مجھے رحمان و رحیم نہ کہنا، کیونکہ اس پر رحم تو ہو نہیں رہا، اس کی تو گردن کٹ رہی ہے، اس کی گردن پر تو چھری چل رہی ہے، ارے اس کی تو گردن کٹ رہی ہے۔ اگر کہ چھری پھیرنا حلال ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حلال کر دی، مگر جس کی گردن پر چھری چلتی ہے وہ تو کہاں کہاں کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ تڑپتا ہے یا نہیں تڑپتا، تو کیونکہ اس کی گردن پر چھری چلتی ہے نا، تو اللہ فرماتا ہے جب کسی کی گردن پر چھری چلاؤ اس وقت مجھے رحمان و رحیم بھی نہ کریں، کیونکہ اس پر رحم تو ہو نہیں رہا بیچارے پر، اس کی گردن کٹ رہی ہے، وہاں مجھے بھی رحمان و رحیم نہ کہنا اور وہاں میرے حبیب کا نام بھی نہ لینا، کیونکہ میرا حبیب رحمت للعالمین ہے۔ میرے حبیب کی شان رحمت پر رکھا جائے گا اور وہ جانور کہے گا کہ یہ کیسی بات ہے، رحمت للعالمین کا نام لیا جا رہا ہے اور ساتھ گردن کٹ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ وہاں رحمت للعالمین کا نام لینا، نہ مجھے رحمان و رحیم کہنا، بس بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کام کر لینا۔ اور میں تو کہتا ہوں اگر کملی والے کا نام لیا جاتا تو شاید چھری نہ چلتی۔ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر کیوں نہیں چلی تھی؟ اس لیے کہ کملی والے کا نہیں تھا۔ شاید کوئی کہے کہ یہ کیسی بات ہے، آئیے میں عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، ان کا ایک نوکر تھا، اس نوکر سے کوئی خطا ہو گئی، قصور ہو گیا، صحابی نے اس نوکر کو پکڑ لیا اور ڈنڈے مارنے شروع کر دیے۔ وہ بیچارہ کہنے لگا اللہ کے واسطے معاف کر دیجیے، اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دیجیے، آئندہ نہیں کرے گا، اور وہ صحابی برابر مار رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے واسطے دے رہا ہے، لیکن صحابی برابر اس پر ڈنڈے برسا رہے ہیں۔ آخر اس کے منہ سے نکل گیا کہ رسول اللہ کے واسطے معاف کر دیجیے۔ صحابی نے اسی وقت ہاتھ روک دی اور صرف معاف نہیں دیا بلکہ آزاد کر دیا۔ حضور کا نام سنتے ہی ہاتھ روک لیا اور چھوڑ دیا، بلکہ چھوڑا ہی نہیں، اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ سرکار کے نام میں کچھ ایسی حکمت رحمت ہے کہ نام لے لو تو بڑے بڑے سخت بھی نرم ہو جاتے۔ اب اس کے متعلق میں ایک دو باتیں اور عرض کروں گا۔ آپ نے ہمارے مولانا سے کئی مرتبہ سنا ہوگا، مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم کے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ، لقب ہے سفینہ، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ وہ ایک جنگ میں پکڑے گئے، اشارہ تلاش کروں گا، تفصیل سے نہیں، دشمنوں کے ساتھ لڑائی تھی، کافروں کے ساتھ لڑائی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا سبب پیدا فرمایا کہ کافروں کی قید سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، بھاگتے چلے آ رہے تھے، دن کو کسی پہاڑ کی غار میں چھپے رہتے اور رات کو ساری رات سفر کرتے۔ کوشش یہ تھی کہ کسی طرح میں کافروں کے ملک سے باہر نکل جاؤں، ان کی سرحد پار کر جاؤں، پھر کوئی خطرہ نہیں۔ تو ایک دن چلے جا رہے تھے کہ ایک پہاڑی سے شیر ببر نکلا، ایک پہاڑ سے شیر نمودار ہوا۔ شیر کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹائیگر بھی کہتے ہیں، کئی نام میں جتنے شیروں کو کتنے ہیں اتنے نام ہوں گے۔ شیر نکلا، شیر بڑا خوش کہ آج تو بڑی شاندار غذا آئی، اچھلتا کودتا خوشیاں مناتا ہوا چلا رہا۔ تو جنگل میں آدمی مل گیا، شیر کو تو ایسی غذا چاہیے، وہ ایک دم حملہ کرتا ہے اور تیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے اور اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ حضرت عبداللہ نے، حضرت سفینہ نے شیر کو آتے ہوئے دیکھا، بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے، گھبرائے نہیں۔ کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو سینے میں دل دھڑکنے لگ جاتا،
دھک دھک ہو رہی ہوتی اور ادھر ادھر دیکھتا کہ کوئی پناہ گاہ کوئی چھپنے کی جگہ ہے تو میں چھپ جاؤں پناہ حاصل کروں، اور ورنہ شیر ابھی ایک فردان کے فاصلے پر ہی ہوتا تو پہلے ہی ہاتھ فیل ہو جاتا۔ اللہ ماشاء اللہ حضرت سکینہ کھڑے سکون سے کھڑے۔ شیر بھی حیران کہ میں جنگل میں اگر کسی آدمی کو دیکھتا ہوں تو وہ بھاگتا ہے، اپنا بچاؤ کرتا ہے، یہ شخص بڑے سکون اطمینان سے کھڑا ہے تو اس کے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہ ہو کہ میں جاؤں تو اچانک مجھے مار دوں۔ ہر ایک کو اپنی جان پیاری، اللہ نے ہر ایک کو سمجھ بھی دی ہے کوئی بات آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے۔ شیر جب قریب آیا تو اس نے ذرا غور سے دیکھا کہ اس کے پاس کوئی ایسا مہلک ہتھیار تو نہیں کہ ایک دم مجھے ہلاک کر دے۔ اس نے دیکھا کہ ہے بھی نے اچھا دونوں ہاتھ کھالی اور بالکل سکون سے کھڑا۔ اب تو شیر کا حوصلہ بڑا، گرجنے لگا، گھورنے لگا اور بولتے ہوئے آگے بڑھا اور ایک دم سے دونوں پیر آگے سے اٹھائے کہ حملہ کر کے ایک دم تیر پھاڑ کے رکھ دے۔ تو حضرت سکینہ نے ایک بات کیا کہہ دیا، حدیث شریف پڑھ کر دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ۔ اے ابو الحارث، یہ شیر کی کنیت ہے، یعنی ہے جنگلی درندوں کے بعد تم میرے حملہ کر رہا ہے، میرے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے، لیکن ذرا یہ خیال کر لینا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ شیر نے اٹھائے ہوئے پیر زمین پر رکھ دیے، دل ہلاتا ہوا آگے آیا اور آگے آ کر اپنا سر حضرت کے قدموں پر رکھ دیا۔ گویا اس نے قدموں پر سر رکھ کے یہ کہہ دیا کہ اگر تو رسول کا غلام ہے تو میں تیرا غلام ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں سے میں نے بات کرنی ہے وہ یہ کہ یہ صحابی جو تھے جن کے قدموں پر شیر نے سر رکھا تھا، ان کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ۔ تو انہوں نے شیر سے یہ نہیں کہا یا ابا الحارث انا عبداللہ۔ اگر یہ کہتے نا عبداللہ تو شیر نے کہنا تھا تو عبداللہ تو میں اسد اللہ۔ اسد عربی میں شیر کو کہتے، اس نے کہنا تھا تو عبداللہ تو میں اسد اللہ۔ اللہ کے بندے تمہیں کئی پھاڑ چھوڑے، یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ تو اللہ کا بندہ ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے، تو اگر کہتے نا میں عبداللہ، انہیں کہنا تو عبداللہ تو میں اسد اللہ ہو، سیدھا سیدھا ہوگا، اس نے تیر پار کے رکھ دینا تھا۔ تو دیکھیے صحابی نے اس وقت اپنی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، کیونکہ جس طرح یہ اللہ کے بندے ہیں وہ بھی اللہ کا شیر ہے یا نہیں، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اس کا بھی پیٹ اللہ نے بھرنا ہے، اس کو بھی اللہ نے غذا دینی۔ اس نازک وقت میں صحابی رسول نے اپنی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، نسبت رسول اللہ کی طرح کی، اور رسول اللہ کا نام سنتے ہی شیر مطیع ہو گیا اور اپنا سر قدموں پر رکھ دیا۔ معلوم ہوا وہ شیر کوئی سنی خیال کا تھا، اگر دوسرے خیال کا ہوتا تو قدموں پر سر نہ رکھتا، کہتا کسی کے سامنے جھکنا شرک ہے۔ سننے تھا تبھی تو قدموں پر سر رکھ دیا۔ قدموں پر سر سنی رکھتے ہیں دوسرے، وہ تو دوسرے رکھتے ہیں۔ آپ کسی کے قدموں پر سر رکھ کے دیکھ لیجیے، آپ کا شرک ہو گیا، پوجا ہو گیا۔ اللہ کو دیکھو، حضرت مولانا تشریف فرمائے، ان سے پوچھ لو کہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پیر بھی چومتے تھے۔ حدیثیں بڑی بڑی، امام بخاری صحیح بخاری والے انہوں نے الادب المفرد کے اندر حدیثیں لکھی ہے
مصطفیٰ حدیث کی مشہور کتاب ہے، وہ میں آئے میں ابھی نکال کے دکھاتا ہوں. صحابہ کرام حضور کے ہاتھ پیر چومتے تھے، حضور سے پوچھتے تھے، حضور ان کو اجازت دیتے. صحابہ پوچھتے تھے حضور ہم آپ کے ہاتھ اور پیر چوم لیں؟ حضور فرماتے تھے چوم لیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چاچا حضرت عباس کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پیر بھی چومتے تھے. امام بخاری صحیح بخاری والے نے الادب المفرد کے اندر بھی حدیث نقل کی. یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا. علماء فرماتے ہیں کہ درجہ مرتبہ حضرت علی کا زیادہ تھا. درجہ مرتبہ حضرت علی کا زیادہ. حضور کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ نبیوں اور رسولوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی کا، پھر حضرت علی شیر خدا. تو درجہ مرتبہ حضرت علی کا زیادہ ہے. مگر حضرت علی حضرت عباس کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پیر بھی چومتے تھے، اس لیے کہ حضرت عباس ان کے چاچا تھے اور چچا بجائے باپ کے ہوتا ہے. تو یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ اگر باپ کے ہاتھ چومنے جائیں یا پیر چومنے جائیں تو یہ سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ حضرت علی کی. اور حضرت علی کی سنت حضور کی سنت ہو گئی. حضور فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، جس طرح تم پر میری سنت کا پکڑنا لازم ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت کا پکڑنا بھی لازم. تو حضرت علی کی سنت، اور حضرت علی کی سنت بالواسطہ حضور کی سنت. ہمارے فقہ حنفی کی بڑی معتبر کتاب ہے در مختار، اس میں لکھا ہوا ماں کے پیروں کو چومنا ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو چومنا. تو آپ بتاؤ گے جو شخص ماں کے قدم چومے گا یا باپ کے قدم چومے گا، یا صحابہ جب نبی کریم کے قدم چومتے تھے تو اپنا منہ جھکا کر پیروں تک لے کے جاتے تھے یا نہیں؟ بولو. جب پیر چومتے تھے تو اپنا منہ جھکا کر پیروں تک لے کے جاتے تھے یا نہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ کہتے تھے یار رسول اللہ ذرا پیر اٹھا کے ہمارے منہ کو لگا دینا، کیونکہ اگر ہم جھک گئے تو کہیں شرک نہ ہو جائے. ماننا پڑے گا کہ اپنا منہ جھکا کر حضور کے پیروں تک لے کے جاتے، اور جب تک منہ پیر تک نہ جائے پیر کا بوسہ نہیں ہو سکتا. تو اپنا مسئلہ سمجھا. صحابہ کرام نے سجدہ کرنے کی اجازت مانگی. یا رسول اللہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں تو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. تو حضور ہمیں سجدہ کرنے کی اجازت دیجیے. تو حضور نے منع فرمایا مجھے سجدہ نہ کرو، سجدہ صرف اللہ کو کرو، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو. فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورتیں اپنے مردوں کو سجدہ کیا کریں. تو دیکھو حضور نے سجدے سے منع فرما دیا اور پیر چومنے کی اجازت دی. تو ماننا پڑے گا کہ چومنا سجدہ نہیں. اگر چومنا سجدہ ہوتا تو جس طرح حضور نے سجدے سے منع فرمایا چومنے سے بھی منع فرما دے. سجدے سے منع کیا اور چومنے کی اجازت دی تو معلوم ہوا کہ چومنا سجدہ نہیں ہے. اور جب آپ پیر چومیں گے تو اپنا منہ پیر پر رکھیں گے یا نہیں؟ اور لب لگائیں گے تبھی تو چوما جائے گا. تو پیروں پر منہ رکھ دینا، لب لگانا، آنکھیں لگانا یہ سجدہ نہیں، کیونکہ نیت سجدے کی نہیں ہے. تو شیر نے جو اپنا منہ رکھ دیا پیروں پر تو معلوم ہوا کہ تعظیم کا قائل تھا. تعظیم کا اس نے کہا یہ حضور کا صحابی ہے، اس کے پیر چومنے چاہیے، اپنا منہ پیروں پر رکھ دیا. تو سننے تھا یا نہیں؟ دوسرے طرح اس طرح کرتی ہے. شیر سنی تھا سنی، اسی واسطے رسول اللہ کا نام سن کے جھک گیا اور کہا زبان حال سے کہا اگر تو رسول کا غلام تو میں تیرا غلام. پھر کیا ہوا؟ شیر نے قدموں سے سر اٹھایا، ذرا پیچھے ہٹ کے نا تو منہ سے اشارہ کر کے کہنے لگا حضرت جی آؤ میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں، اس جنگل سے آپ کو گزار دوں کیونکہ یہاں سارے سنی نہیں رہتے.
شاید کوئی بھی ادبی کرے، کوئی بھیڑیا، کوئی چیتا، کوئی شیر، جو ذرا دوسرے خیال کا ہوگا تو حضرت کی شان میں بھی ادبی نہ کرے، گستاخی نہ کرے، تو چلیے میں آپ کو گزارا سرحد پار کا شیر ساتھ ساتھ چل رہا، شیر ساتھ ساتھ چل رہا، غلامی کر رہا ہے، حضرت سفینہ چل رہے ہیں، حضرت عبداللہ چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ شہر بھی چل رہا ہے۔ راستے میں جو بھی بھیڑیا، جو بھی چیتا، جو بھی جنگلی جانور دیکھتا ہے نا کہ ساتھ شیر صاحب آ رہے ہیں، وہ دور سے پیچھے لگ جاتا ہے، شیر صاحب ہے کس کی ضرورت آ گیا ہے؟ چلتے رہے، آخر حضرت عبداللہ کو اسلامی لشکر کا ایک دستہ نظر آیا، چند سپاہی جا رہے، آپ نے اسلام کا پرچم جھنڈا ہے، حضرت عبداللہ نے اسلامی پرچم سے پہچان لیا کہ یہ لشکر اسلام ہے، تو شیر سے کہا کہ اب مجھے میرے ساتھی مل گئے ہیں، اب تو جا تیری مہربانی۔ شیر واپس گیا اور بار بار سر جھکا کے سلام کرتا ہوا جا رہا تھا کہ میرے دوستوں، رسول اللہ کا نام ایسا ہے جس نام کو سن کر بڑے بڑے سخت جو ہے وہ بھی نرم تھے، اور بعض لوگ ایسے سخت ہوتے ہیں کتنا نام لیے جائے نہیں نرم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنو، میں تمہیں حدیث بات سناؤں، اس حدیث کو سیدی امام عبد الوہاب سہرانی لطائف المنن کے اندر نقل کرتے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ قرآن کے حافظ جو ہے نا، قرآن کے حافظ ایسا زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، کل پرسوں ان کی دستار بندی ہوئی ہے، ماشاء اللہ قرآن کریم حفظ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں۔ بعض قرآن کے حافظ ہوں گے مگر ہوں گے بدعمل، قرآن کے حافظ ہوں گے مگر بدعمل ہوں، بدعملی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور یہاں کی بات نہیں ہے، پاکستان میں جا کر دیکھ لیں، ہمارے محرم میں جانتے ہیں بہت سے قرآن کے حافظ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، ہیں حافظ مگر نماز نہیں پڑھتے، بدعملیاں کرتے ہیں۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے سینے سے قرآن نکال لے گا اور بدعملی کی سزا دینے کے واسطے دوزخ میں بھیجے گا، کیونکہ سینے میں قرآن ہے تو پھر کوئی دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سینے سے قرآن نکال لے گا، اور چونکہ بدعملیاں کرتے رہے اس واسطے سزا دینے کے واسطے اللہ دوزخ میں بھیج دے گا، تو حافظ جو ہوں گے نا وہ دوزخ میں جل رہے ہوں گے۔ امام شارانی حدیث لکھتے ہیں کہ جبریل کو ترس آئے گا کہ چاہے بدعمل تھے مگر تھے حافظ۔ جبریل کو ترس کیوں آئے گا؟ جبریل بھی قرآن کے حافظ ہے، جبریل بھی قرآن کے حافظ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دور کرنے آیا کرتے تھے یا نہیں؟ ہر سال قرآن شریف کا دور کرنے کے لیے جبریل امین آتے تھے، نبی کریم جبریل کے ساتھ قرآن شریف کا دور کرتے تھے، تو جبریل بھی حافظ ہے۔ اور حافظوں کو حافظوں سے محبت، جیسے مولویوں کو مولویوں سے محبت، اور ڈاکٹروں کو ڈاکٹروں سے محبت، انجینئروں کو انجینئروں سے محبت، اور فلمی ایکٹروں کو فلمی ایکٹروں کو، ہم جنس باہم جنس پرواز الجنس و جمیل و الجنس، جن جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ تو جبریل بھی قرآن کے حافظ ہے، تو وہ خیال کریں گے کہ چاہے جہنم میں ہیں، جل رہے ہیں مگر ہیں تو حافظ، قرآن شریف انہوں نے حفظ کیا تھا، بدعملیاں کرتے رہے تو اللہ نے قرآن سینے سے نکال لیا، اب دوزخ کی آگ میں جل رہے ہیں۔ تو جبریل حافظوں کو اشارہ کریں گے، اوے حافظوں نبی کریم کا نام لو، اوے حافظوں اب دوزخ کی آگ میں جلنے والوں نبی کریم کا نام لو۔ جبریل امین یاد دلائیں گے تو وہ حافظ جو دوزخ کی آگ میں جل رہے ہوں گے وہ نبی کریم کا نام لیں گے۔ امام شارانی نے حدیث لکھی ہے، جو ہی سرکار کا نام لیں گے، نام لینے کی برکت سے ان کے ارد گرد کی آگ بجھ جائے۔ اللہ یار حضور کا نام لینے سے ہی ان کے ارد گرد کی دوزخ کی آگ بجھ جائے گی، اور اللہ فرمائے گا اب انہوں نے میرے حبیب کا نام لے لیا، ان کو باندھے ہیں تو ڈالا کس نے تھا؟ جہنم میں۔
اور ڈالا کس نے تھا بولو؟ اللہ نے. ڈالا کس نے تھا؟ اللہ نے. اور اب اللہ ہی نکال رہا ہے، مگر کب نکال رہا ہے؟ جب انہوں نے اللہ کے حبیب کا نام لیا. معلوم ہوا حبیب کا نام لینے سے جڑے پار ہو جاتے ہیں. اسی واسطے ہمارے پنجاب میں ایک بزرگ ہوئے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں سر صدقے جان نثار سے تو جدا نام لیا ڈبیاں تریاں. فرماتے ہیں اس سے سر صدقے جان اس پر قربان جس کا نام لینے سے ڈوبے ہوئے تیر جاتے. تو سرکار کے نام میں اتنی برکت ہے، اللہ اکبر جو نام لے لے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. تو یہ شاد کہاں سے نکلی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا فرمایا ہے، خیر کثیر عطا فرمایا ہے، اتنے درجے اتنے مرتبے اتنی خوبیاں عطا فرمائی ہیں کہ یہ تو کہتی ہے اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ گیا. ہم نے تو تجھے وہ مقام و مرتبہ بخشا ہے کہ محبوب فرش پر تیرا ذکر ہوگا، عرش پر تیرا ذکر ہوگا، ہر جگہ تیرے نام کے ڈنکے بجیں گے. تو جہاں سے شاخ نکلی تھی کہ بولو اس کائنات میں سوائے سرکار دو عالم کے کوئی ایسی ہستی ہے جس کے نام کے پانچوں وقت ڈنکے بجتے ہو؟ وہ ایک سرکار کی ہے. اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ حضور کے نام کے پانچوں وقت ڈنکے بجتے ہیں. یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. بس ایک بات اور کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. مجھے پتا ہے میں نے کب شروع کیا، گھڑی دونوں طرف لگی ہوئی ہے اور 2 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لینا، بس 5-6 منٹ اور رہے، بس 5-6 منٹ اور جائے. دیکھو نبی کریم کی ذرا شان دیکھو، صرف ایک آئے بولو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سارے نبیوں اور رسولوں میں کس کا درجہ بڑا ہے؟ نبیوں اور رسولوں میں حضور کے بعد کوئی صاحب بتاؤ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سارے نبیوں رسولوں میں درجہ بڑا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اور ان کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بات کرنے لگا، وہ دعا مانگ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. اے اللہ مجھے قیامت کے دن بڑی بدن میں حشر کے میدان میں لاکھوں کروڑوں کے سامنے رسوا نہ کرنا. یہ دعائیں میری اور تمہاری تعلیم کے واسطے، ورنہ وہ تو خلیل اللہ، ان کا اتنا بڑا درجہ ہے. اللہ نے ان کے امتحانات کیے، ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوئے. اللہ نے سارے جہان کے لوگوں کا ان کو پیشوا بنایا. ان کی اولاد میں ہزاروں نبی ہوئے، سرکار بھی ان کی اولاد میں ہے. مگر وہ دعا کرتے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. اے اللہ قیامت کے دن مجھے شرمسار نہ کرنا. سبق بھی حاصل کرو. بولو آپ جہاں رہتے ہیں ٹاؤن گھاٹ میں، یہ ہمارے خان صاحب روز جاتے تھے وہاں، تو ان کی وجہ سے ہمیں اس شہر کا نام یاد ہو گیا ٹاؤن گھاٹ. اب بھی میں موٹر میں بیٹھا ہوا آ رہا تھا تو میں نے حاجی صاحب سے کہا، میں کہا خان صاحب دیکھ لینا مسجد کے باہر کھڑے ہوں گے، تو میں وہاں بھی یہ کھڑے ہوتے بڑی محبت والے. ٹاؤن گھاٹ بولو. ٹاؤن گھاٹ کے رہنے والوں بزرگوں دوستوں بھائیوں، تم چاہتے ہو کہ 10 آدمیوں میں یا 20 آدمیوں میں یا محلے میں ہماری رسوائی ہو جائے؟ کوئی آدمی چاہتا ہے؟ اگر کوئی چھپ کر عیب کرتا ہو، کوئی چھپ کر جرم کرتا ہو، تو وہ چاہتا ہے کہ میرا وہ عیب جو ہے وہ ظاہر ہو جائے اور لوگوں میں رسوائی ہو جائے اور میں بدنام ہو جاؤں. جب ہم 10-20 آدمیوں میں اپنی رسوائی نہیں چاہتے تو خیال کرو کہ حشر کے میدان میں تو 10-20 نہیں ہوں گے، سب ہوں. تو اگر وہاں رسوائی ہو گئی
وہاں ذلت ہو گئی اور اللہ نے فرما دیا کہ اے میرے بندے جا، میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، تو میرا نافرمان تھا، تو میرا کہنا نہیں مانتا تھا، میرے حبیب کا کہنا نہیں مانتا۔ اور اگر حضور نے بھی کہہ دیا یا رب العالمین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو مہجور کر چھوڑا تھا، قرآن کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ان کو میری سنت کا خیال نہیں تھا، میری ہدایات اور تعلیمات کا پاس نہیں تھا۔ یا رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور فرمائیں گے یا اللہ یہ میرے امتی نہیں ہیں، تو بولو اگر اللہ نے دھتکار دیا یا رسول پاک نے منہ پھیر لیا، حشر کے میدان میں لاکھوں کروڑوں کے سامنے رسوائی ہو گئی تو کیا رہ گیا؟ تو کوشش کرو کہ وہاں ناز رہ جائے، کوشش کرو وہاں معزز ثابت ہو، وہاں عزت رہ جائے۔ یہاں تو ہم سب معزز بنے ہوئے ہیں۔ معزز وہ ہے جو آخرت میں معزز ہے، مکرم وہ ہے جو آخرت میں مکرم ہے، امیر وہ ہے جو آخرت میں امیر ہے۔ جو وہاں دلیل ہو گیا اس کی یہاں عمارت کیا کام آئے گی؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا سے سبق کی، دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے قیامت کے دن بھری بجم میں لوگوں کے سامنے شرمسار نہ کر۔ بولو یہ کس کی دعا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، یا اللہ مجھے قیامت کے دن شرمسار نہ کرنا۔ اب حبیب اللہ کی شان دے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو شرمسار نہیں کرے گا۔ نبی تو نبی ہے، نبی تو حبیب ہے، جو ایمان لا کر نبی کے ساتھ ہو گئے اللہ ان کو بھی شرمسار نہیں کرے گا۔ قربان جائیے، دیکھو شان مصطفیٰ خلیل اللہ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ مجھے قیامت کے دن شرمسار نہ کرنا۔ حبیب اللہ کو اللہ خود فرماتا ہے پیارے تجھے قیامت کے دن ہم شرمسار نہیں کریں گے، تو تو پیارا ہے، تو تو حبیب ہے، پیارے جو ایمان لا کر تیرے ساتھ ہو گئے ہیں ان کو بھی شرمسار نہیں کریں۔ اللہ اکبر یا رسول۔ معلوم ہوا حضور کے صدقے میں حضور کے طفیل غلاموں پر بھی بن مانگے کرم ہو رہا۔ خلیل اللہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ مجھے قیامت کے دن شرمسار نہ کرنا۔ حبیب اللہ کو اللہ خود فرماتا ہے اے میرے حبیب ہم تجھے شرمسار نہیں کریں گے، تو تو حبیب ہے جو ایمان لا کر تیرے ساتھ ہو گئے ہم ان کو بھی شرمسار نہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ نبی کریم کی حیثیت صرف ایک پیغام بر کی ہی نہیں بلکہ حضور اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتا، گستاخی کرنے والوں کو اللہ خود جواب دیتا ہے۔ تو گستاخیاں نہ کرو، گستاخیاں کرنے والوں کے پاس بھی نہ بیٹھو، ادب کرو اور اہل ادب کے پاس بیٹھو۔ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ ان آیتوں سے اندازہ کر لو جس نے حضور کی شان میں ذرا سی بھی بات کی اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا۔ اسی طرح جو بھی گستاخیاں کرتی ہے اللہ نے دنیا میں تو ڈھیل دے رکھی ہے مگر آخرت میں اللہ اپنے حبیب کے گستاخوں کو معاف نہیں کرے گا۔ تو گستاخی کرنے والوں کے پاس بھی نہ بیٹھو اور بہت زیادہ احتیاط کرو کہ حضور کے متعلق کوئی کلمہ منہ سے ایسا نہ نکل جائے جو بے ادبی کا کلمہ ہو۔ ادب کرو اور اہل ادب کے پاس بیٹھو۔ مولانا روم کے دو شعر پڑھ کے گفتگو ختم کر رہا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اب خدا خواہیم توفیق ادب بے ادب محروم ماندگ لطف رب۔ فرماتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں ادب کی توفیق، کیونکہ بے ادب اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے محروم رہتا ہے۔ آگے جو شعر فرماتے ہیں وہ پلے باندھو۔ فرماتے ہیں
بے ادب تنہا نہ خود را داست بد بلکہ آتش در ہما آفاق زد. فرماتے ہیں بے ادب اپنا ہی بیڑا غرق نہیں کرتا بلکہ جو اس کے آس پاس بیٹھنے والے ہوتے ہیں ان کا بھی بیڑا غرق کر دیتا ہے. مولانا فرماتے ہیں تم دیکھتے نہیں ہو کہ خدا نہ خواستہ اگر ایک مکان کو آگ لگ جائے تو آس پاس والے دوسرے بھی جل جاتی. لگی تو ایک کو تھی مگر آس پاس والے بھی جل گئے. اسی طرح جو بے ادب ہوتا ہے جو اس کے پاس بیٹھتی ہے بے ادب ان کو بھی لے ڈوبتا ہے. یہ تو ظاہر ہے خوشبو کے پاس بیٹھو گے تو خوشبو سے متاثر ہو گے, بدبو کے پاس بیٹھو گے تو بدبو سے متاثر ہو گے. جیسی صحبت ہوگی ویسا اثر ہوگا. ادب والوں کی صحبت میں بیٹھو, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو, نیکوں کی صحبت میں بیٹھو اور نیکی کرو. دنیا چند روزہ ہے, یہ سب کچھ یہی رہ جانا ہے. قبر میں ساتھ جائیں گے اعمال, ایمان اور نیک اعمال وہی کام آئیں گے. وہی قبر کو جنت کا باغ بننے کا باعث بنے گے. قبر کو جنت کا باغ بنائیں گے, وہی اثر میں بخشش کا باعث بنے گے. تو ایمان کی حفاظت کرو اور نیک اعمال کرو, ادب کرو اور بے ادبوں سے بچو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. میں ایک بار پھر آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مولانا صاحب قبلہ کا بھی کہ آپ حضرات نے میری حوصلہ افزائی